کسی ایک بھی حکمران کا، اپوزیشن کا ہو، نگران حکومت کا ہو، سوائے ان داڑھی پگڑی والیوں کے، کسی ایک کا بھی بیان آیا کہ یہ جارجریت کو، یہ ظلم و ستم کو ختم کرنا چاہیے، جنہیں اپنی کرسی کی حویث پڑی ہو، اللہ اکبر، یہ فصلی بٹیرے نکلیں گے، آپ ناراض نہ ہونا، یہ مورتیاں، یہ چہرے پھر تمہیں دوبارہ پراڈوں میں زنگ زنگ کرتے نظر آئیں گے، تمہارے دروازوں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارا حال احوال، اللہ اکبر، پھر یہ ریڈی والے کو بھی گلے لگائے گا، پھر چھابڑی والے کو بھی گلے لگائے گا، پھر مل آنر کو بھی ساتھ لے کے چلے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ تجھے مجھے منہ نہیں لگاتا، الکری ہوئے تیرے گھر میں آ کے گئے چاہ دی پیالی تے پیاؤ اپنے کرو باجی دے حد دی پیا۔ اللہ اس ناسور سے پوچھو 5 سال کہاں تھا؟ شاید آپ کے مزاج کے اندر کچھ کوفت ہوئی ہے، آپ کے چہروں کے اندر، لیکن آپ ہی تو ماشاءاللہ کندھوں پر آپ نے اٹھانا ہے، موٹر سائیکلیں بھی آپ نے دینی ہے، بینر بھی آپ نے لگانے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سارے حضرت جنید بغداد شریف کے رہنے والے ہو، سارے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا پاک کی قسم، اگر آپ کی عمروں کا تقاضا نہ ہوتا، میں اس منبر کا حق ادا کرتے ہوئے تمہیں کہتا شرم کرو، لیکن آپ میرے سے بڑے ہو، مرتبے میں بڑے ہو، آپ شان کے اندر بڑے ہو، مال کے اندر بڑے ہو، اقتدار کے اندر، لیکن اگر میں شرم نہیں کہہ سکتا، عاجزانہ طور پر ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، خدا کے واسطے کب تک آسیہ صدیقی کے ساتھ یہود و نصارہ کو راتوں کو سلاتے رہو گے؟ تیری بیٹی کو کوئی فون نمبر دے، غیرت کے جنازے نکل جاتے ہیں، اس کو بھی تو دیکھ، 22 سال ہو گئے، اللہ اکبر، 22 سال ہو گئے۔ سن اس مظلوم کی داستان کو جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگتا ایک ایک رات کے اندر میرے ساتھ کتنے لوگ زیادتی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس بیٹی کا انٹرویو بھی تو سن، کظالم میرے سے زیادتی بھی کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے میرے منہ پہ پیشاب بھی کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن کے ورقے پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے اوپر پیر رکھ، بتاؤ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہیں پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، چوک میں، قبیلوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں، کریا گاؤں گاؤں، ضلع میں، پاکستان میں کوئی مرد نہیں ملتا، کوئی مرد نہیں ملتا جس کے دل کے اندر جذبہ اسلامی ہو، حب الوطنی ہو، پاکستان کی محبت ہو، مسلمان کی محبت ہو، ککھ نہ روے ساڈا۔ ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کو ان کی مدد کے لیے نہ بھیجو، شہادت کے مرتبہ کو نہ بھیجو، او لوگوں دعائیں تو کر سکتے ہو، قسم اٹھا کے بتاؤ، ہمیں تو زور سے کہ دعا کریو جی، فلسطین دے بارے دعا کرو جی، تم کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے گھر میں وضو کا پانی نہیں؟ کیا تمہیں صلاۃ الحاجت پڑھنی نہیں آتی؟ کیا تمہارے گھر کے اندر مصلی کوئی نہیں؟ تمہیں جمعے کے دن فلسطین یاد آتا ہے، ہفتے اتوار پیر کو کیوں یاد نہیں آتا؟ قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوں، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تیری رضا کے لیے، اللہ جل شانہ میں اس کا ثواب نہیں مانگتا، فلسطینیوں کی آزادی مانگتا ہوں۔ اتنی تو تیرے پیر محل شہر میں گاجریں نہیں بکی ہوں گی، اتنی تو مولیاں نہیں بکی ہوں گی، اتنے تو ٹماٹر کے دانے نہیں بکے جتنے مظلوم فلسطین شہید ہو گئے، 20,000 کے قریب شہید ہو گئے۔ یہ تو ایک میڈیا کی رپورٹ ہے، پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ شہید ہو گئے ہوں گے۔ خدا پاک کی قسم، بابو جی او بابو جی، موٹر سائیکل خراب ہو جائے انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، جس کے گھر کے 10 افراد پڑے ہوں اور وہ بھی اس حالت میں کسی کی ٹانگ کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا پیر کوئی نہیں، کسی کی آنکھیں کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں ایک کلپ آیا تھا، ایک مظلوم باپ نے اپنے بچوں کو بالوں سے اٹھا رکھا تھا، اس کا نیچے کا دھڑی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں یہ پہاڑ ہیں یہ پتھر ہیں، اللہ نے جن کے دلوں کے اندر استقامت کو کوٹ کوٹ کے بھر رکھا ہے، پھر بھی میرے عزیزو کچھ نہ ہوتے ہوئے پوری دنیا کے اسرائیل کے سامنے، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب حالیہ رپورٹ یہ ہے کہ مارنے والے تھک گئے، اک گئے، لیکن مار کھانے والوں کا جذبہ آج بھی پہلے جیسا نظر آ رہا ہے۔ جو کہہ رہا تھا آج سے 4 دن پہلے ایسا حملہ کریں گے، فلسطین کا نقشہ زمین سے ختم کر دیں گے، اب کبھی کسی کی گود میں جا کے کہتا ہے مذاکرات کے لیے میز پہ لے آؤ، کہتے ہیں نہیں اب تو فیصلہ میدان کے اندر ہوگا، یا باطل ختم ہوگا، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حق کا چرچا ہو کے رہے گا، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت آئے گی، پوری دنیا کے اندر نفاذ شریعت کا نفاذ قائم ہوگا،
پوری دنیا کے اندر اسلام کو اللہ عزتوں کے چار چاند لگائے گا. پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کی پیشن گوئی محمد مصطفیٰ کی. پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت کا راج قائم ہوگا انشاءاللہ. اور مال سے، جان سے، اولاد سے، اپنے جذبے سے جہاد کی دعوت دیتے رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عورتوں کا زیور سونا چاندی ہے، مسلمان کا زیور تلوار ہے. کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد. انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا کہ جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو گیا. مسلمانوں کب تک دبے رہو گے اور کب تک ان کو ووٹ دیتے رہو گے جو ان کی گود میں بیٹھ کر پناہ حاصل کرتے رہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ یہ نہ سمجھنا ہم کسی پارٹی کی مخالفت یا نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی، ذی شعور بنایا، عقل مند بنایا ہے. اللہ نے ساری صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے. سوچو تو صحیح، اقتدار کی کرسی پر اسے لے کے آؤ اور چلو ہماری نہ صحیح ہماری نسلوں کی تو حفاظت کر سکے اور ہمارے مال جان کی نہیں ہمارے ایمان کی تو حفاظت کر سکے. باقی بھائی تمہاری مرضی ہے. اللہ کے دربار میں بھی معافی مانگوں اور آپ بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگیں. بس ایک بات سوچ لینا، دشمن کی حمایت کرنے سے پہلے تم بلال کے چہرے کو دیکھ لینا، سمیہ کے ٹکڑوں کو دیکھ لینا، صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لینا، اللہ اکبر، علی عثمان عمر کی شہادتوں کو دیکھ لینا. باقی تمہاری مرضی ہے، صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لینا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.